اعمال کی کتاب میں سے ہم 2 حوالہ جات کی تلاوت کریں گے اور سنیں گے، اور پھر ایک تلاوت پرانے عہد نامے میں سے یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہوگی۔ کتنے ایماندار ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور بائبل لے کے آئے ہیں؟ Show me your Bibles۔ بہت شکریہ۔ جو نہیں لائے عادت بنائیے کلام کو اٹھانے کی، اور اس وقت تک اٹھائے رکھیے جب تک کلام آپ کو بلندیوں تک اٹھا نہیں دے گا۔ آج کل ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہمارے کلیسیائی حلقوں میں تقویت پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی میرے موبائل میں ایپ ہے بائبل کا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بائبل از اے ہولی بک، بٹ یور فون از ناٹ ہولی۔ وہ اینڈرائڈ ہو سکتا ہے، گلیکسی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی ہولی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس ملک میں خدا نے دروازے کھولے ہیں، اس وقت تک اپنی بائبل سے محبت کیجیے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب 2 باب، پینتیکاسٹل حلقوں میں انتہائی پسندیدہ باب، 2 باب 14 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلیم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں۔ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے تھے روح القدس کے تجربے کو۔ جب سمجھ نہ ہو پھر یہی ہوتا ہے، لیکن مقدس پترس نے کہا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ دوسری تلاوت اسی باب 2 باب کی 38ویں آیت سے میں کروں گا۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد
اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یوئیل نبی کی کتاب جو آج رات کی ہماری مین ٹیکسٹ ہے، آئیے دیکھیے میرے ساتھ اس کا دوسرا باب۔ عہد عتیق میں انبیاء اصغر میں یہ آپ کو ملے گا حوالہ، یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب 28ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں آسمان اور زمین میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یوئیل نبی کے صحیفہ کو ساری مسیحی دنیا میں بالخصوص پینٹیکوسٹل حلقوں میں ایک خاص نبوت کے تعلق سے جانا جاتا ہے، وگرنہ مسیحی کلیسیائی حلقوں میں اس صحیفہ کے تعلق سے مجرمانہ غفلت پائی جاتی ہے۔ اس نبوتی بیان کے علاوہ بہت کم کبھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا اس کی بابت تعلیم دی جاتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے کلیسیائی حلقوں میں بائبل مقدس کے سنجیدہ طالب علم یا سیکھنے والے خال خال ملتے ہیں۔ عہد عتیق کے حوالے سے یا پرانے عہد نامے کے حوالے سے ہم قطعی غافل اور نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری روحانی صحت اور ترقی کے لیے دونوں عہود یعنی both testaments are essential، لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ ایک چرچ فادر سینٹ آگسٹین نے ایک دفعہ کہا کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں ظاہر ہوا ہے۔ دونوں عہود جو بائبل میں موجود ہیں یہ ہمارے لیے لازمی ہیں، ضروری ہے۔ سینٹ آگسٹین کا یہ اقتباس تجویز کرتا ہے کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں اپنی جڑیں اور تکمیل پاتا ہے، اور پرانا عہد نامہ اپنے معنی اور اہمیت نئے عہد نامے کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ گویا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ میں تو فضل کے دور میں ہوں، میرے لیے نیا عہد نامہ کافی ہے۔ جو شخص پرانے عہد نامے سے واقف نہیں ہے وہ نئے عہد نامے کی سچائیوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ یوئیل نبی کی یہ پیشن گوئی اپنی نوعیت کے اعتبار سے
خاص اور مافوق الفطرت ہے، کیونکہ اس میں نبی ایک سنہری دور کی طرف، ایک گولڈن ایرا کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب روح القدس کا نزول وقتی اور خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہوہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر فرد بشر پر اپنے روح القدس کو نازل کرے گا، اور یہ ایک روحانی ایرا یا دور کا آغاز ہوگا۔ یوئیل نبی نے اس نبوت کے ذریعے مستقبل کے ایک خاص دور کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں خداوند کے دن کی بابت الہامی، نبوتی، الہیاتی سچائیاں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند کا دن یا دی ڈے آف لارڈ وہ اس صحیفے کا کی ورڈ ہے، اور یہ 5 دفعہ یہ اصطلاح خداوند کا دن اس صحیفے میں مستعمل ہے۔ یوئیل نبی کی بابت اس کا صحیفہ ہمیں زیادہ نہیں بتاتا۔ عبرانی بائبل میں صرف ایک دفعہ اس صحیفے کے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا۔ اور میں ایک اور رات کو انگلش ترجمہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں یوئیل بن فتویل ہوں، اور یہ وہ پیغام ہے جو خداوند کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ یوئیل نام یہ 2 عبرانی ناموں کا مرکب بھی ہے اور مخفف بھی ہے، ایبریویشن بھی ہے اور کمپاؤنڈ بھی ہے۔ یو یا یو یہ ایبریویشن ہے یہوہ کا، خدا کا عہد کا نام، خدا کا خاص ذاتی نام، اور پھر ایل یہ ایبریویشن ہے الوہیم کا۔ اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، عبرانی ترجمے میں الوہیم استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے طاقت والا خدا، جلال اور حشمت سے معمور، اور اس نام یوئیل کا مطلب ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ یہ بائبل مقدس کا بنیادی پیغام بھی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام معبود محض بت ہیں، لیکن یہوہ زندہ، جلالی، طاقت والا، جلال والا اور قدرت والا خدا ہے۔ یوئیل کی بابت دیگر معلومات کا نہ ہونا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیغام دینے والے کے حسب و نسب سے زیادہ ضروری وہ کلام ہے جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا ہے۔ میرا ڈریس، میرا یونیفارم، میرا اس جگہ پر کھڑے ہونا اور اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کیا میرے پاس کلام موجود ہے، کیا میری روح کے اندر کلام کا بوجھ اتارا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اونٹ کے چمڑے کا کرتا پہنے، کمر بند پہنے ہوئے تھا، کوئی بڑا اعلیٰ ڈریس نہیں تھا، کوئی ڈریسنگ نہیں تھی، لیکن جو پیغام اس کو دیا گیا تھا اس نے اس وقت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیغام دینے والے کے انداز، ڈریس، سٹائلز یہ فرق پیدا نہیں کرتے، فرق کلام پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یوئیل کی بابت ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ یوئیل سلطنت یہودا کا نبی جس کا شمار
عہد عتیق کے لکھاری انبیاء کرام میں ہوتا ہے یا وہ نبی جنہوں نے اپنے کلام کو تحریری صورت بخش دی ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے صحیفے کا شمار مائنر پروفیٹس یا انبیاء اصغر میں ہوتا ہے، اور عہد عتیق میں یہ نام 11 دفعہ استعمال ہوا ہے اور ساری بائبل میں تقریباً 20 دفعہ اس کا نام استعمال ہوا ہے۔ یوئیل کی زندگی کا یا صحیفے کا پیغام یہ ہے کہ خدا کے مکاشفے کو کبھی ذاتی خود غرضی یا ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے نہایت ذمہ داری سے جس طرح وہ مجھے ملا ہے مجھے دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ بائبل مقدس کا ایک اسکالر ڈبلیو گراہم سکروگی وہ کہتا ہے کہ یوئیل نبی کے صحیفے کی ادبی اثر انگیزی کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، سراہا جا سکتا ہے۔ اس نبی کا پیغام وہ عدالت اور امید دونوں چیزیں ہیں۔ اس صحیفے میں توبہ کے لیے پیغام پایا جاتا ہے، اور پھر روح القدس کے مافوق الفطرت اور عالمگیر نزول کی بابت پیش بینی ہے، خوشخبری ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں خدا اپنے روح القدس کو ہر فرد بشر پر نازل کرے گا۔ اور اگر آج رات آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، ڈٹرمن کر کے آئے ہیں، تو وہ آج رات اپنے آسمان کو کھول کر آپ کے لیے روح القدس کو نازل فرمائے گا۔ یوئیل نبی کے صحیفے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی 27ویں آیت تک ہے، اور اس میں نبی ذکر کرتا ہے خدا کی موجودہ عدالت کا، جس کو اہل یہودا یا سلطنت یہودا کے لوگ فیس کر رہے تھے۔ اور پھر دوسرا حصہ اس میں بلاوا ہے توبہ کے لیے، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو وہ ان کو بحال کرے گا، وہ ان کے لیے عجیب کام کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پاسٹر برائن چارلز یہاں پر کہہ رہے تھے اگر ماضی میں مار کھائی ہے، حالات کے نیچے دبے رہے ہیں، تو یاد رکھیے بائبل کا خدا بحالی کا خدا ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ رد نہیں کر دیتا، بلکہ وہ ان کو جو اس کے بیٹے کے وسیلے اس کے پاس آتے ہیں قبول کر کے بحال کر دیتا ہے۔ اس نبی کی نبوت سے کچھ دیر پہلے یروشلم اور یہودا پر ایک بڑے ٹڈی دال نے حملہ کیا۔ غور سے سنیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ملک کی نباتاتی، زراعتی، ایگریکلچر، معاشرتی، مذہبی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ اور ٹڈی دل کے علاوہ خشک سالی اور خشک سالی کے سبب سے لگنے والی آگ نے بربادی میں اور اضافہ کر دیا۔ اگر آپ بائبل میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یوئیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 4 آیت، پھر اس کی 17 آیت، پھر اس کی 18 آیت، 19ویں اور 20ویں آیات کا گھروں میں مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کو علم ہو کہ یوئیل نبی کے دور کے لوگ کن حالات میں سے گزر رہے تھے، اور بہت حد تک ہم پاکستان میں رہنے والوں کے حالات یوئیل نبی کے لوگوں کے حالات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ نیشنل اکانومی یا قومی معیشت، روپے پیسے کا جو کام ہے وہ اتنا متاثر ہوا
کہ اس کے اثرات نہ صرف یہودا کی سماجی زندگی پر بلکہ مذہبی زندگی پر بھی ظاہر ہوئے۔ یوئیل نبی کے صحیفہ کے پہلے باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اے کاہنوں کمر کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واوے نہ کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ، رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تباون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے ہیں۔ اتنے برے حالات تھے کہ ہیکل میں قربانیوں کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اور پھر یوئیل نبی کا صحیفہ پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شادمانی جاتی رہی؟ اس طرح کے حالات تھے، لوگ بری طرح غربت کے اندر پھنسے ہوئے تھے، عدالت کا ٹھپا ان پر لگا ہوا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، جب یہوہ عدالت کرتا ہے کوئی بچانے والا، کوئی طرح دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یوئیل نبی نے اپنے صحیفے میں دنیا میں پائی جانے والی ٹڈیوں کی جو 80 سے زیادہ اقسام ہیں ان میں سے 4 کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی پروٹسٹنٹ اردو بائبل میں یہ لکھا ہے پہلے باب کی 4 آیت کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ بڑی ترتیب کے ساتھ حملے کا ذکر ہے۔ پہلے آئے جو ٹڈیاں آئیں، جو ان سے بچا دوسری کھا گئی، تیسری کھا گئی، چوتھی کھا گئی۔ عبرانی بائبل میں ان کے لیے 4 مختلف لفظ استعمال ہیں۔ ہم نے پہلا غول، دوسرا غول، تیسرا غول ترجمہ کیا ہے، لیکن کیتھولک کمیشن نے جو ترجمہ کیا ہے وہاں پر جرات، ٹڈی دل، ملخ اور جھانجا کے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک اینی شاہد وہ ٹڈی دل کے حملے کی بابت کہتا ہے کہ ٹڈیوں کی آواز جب وہ کسی جگہ پر موجود ہو 6 میل کے فاصلے سے سنی جا سکتی ہے، اور جب وہ حملہ کرتی ہے دور افق پر ایسے لگتا ہے جیسے بادل نمودار ہو رہے ہیں، اور یہ بادل چھوٹے نقطوں سے بنے معلوم ہوتے ہیں، جبکہ ان کی آواز طوفانی پانیوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اور یہ غول کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جو میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی دفاعی حصار استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنگل میں بکھری ہوئی آگ کی مانند پھیلتی ہیں، اور رقص آتش کی مانند ہر رکاوٹ عبور کر کے جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے اسے برباد کر دیتی ہے۔ مقدس موسیٰ نے استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کی 38ویں آیت سے 46ویں آیات تک پہلے سے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ اگر وہ نافرمان ہوئے، انہوں نے کلام کی تابعداری نہ کی، انہوں نے کلام کو درست جگہ نہ دی، تو ٹڈیاں ان کی نباتات کو چٹ کر جائیں گی۔ اور یاد رکھیے، بائبل کا خدا بے انصاف نہیں ہے کہ وہ آگاہ نہ کرے اور عدالت کر لے۔ وہ بڑا انتظار کرتا ہے، بڑا تحمل کرتا ہے، لیکن جب بنی آدم اپنی سرکشی سے، گناہ سے، بغاوت سے باز نہیں آتے ہیں، وہ اپنی عدالت کو جاری کر دیتا ہے۔ اس صحیفے میں قوم کے لیے دعوت فکر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات ہم اس پر غور کریں۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے، بائبل کھول کے رکھیے
یوئیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب دوسری آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اے بوڑھو سنو، اے زمین کے باشندوں کان لگاؤ. کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اتنی بڑی تباہی کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور نبی کہہ رہا ہے کہ اب بوڑھو کان لگاؤ اور سنو. کیا کبھی تمہارے باپ دادا کے ایام میں بھی ایسا ہوا تھا؟ اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو. کبھی کبھی اپنے حالات کو کلام مقدس کی روشنی میں پرکھنا بحالی کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن حضرت انسان اس بات کا قائل ہو چکا ہے، یا تو وہ خدا کو کوستا ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں اے میرے رشتے دار اندر کی ٹکرایا تھا، اے دیکھ نہیں نہ سکتے اسی روٹی کھانا. لیکن ہم کبھی اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی سنجیدہ ایماندار خدا کرے ہماری کلیسیاؤں میں اٹھ جائیں جو گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور یہوہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرے. میں کیوں اس طرح کے حالات میں سے گزر رہا ہوں؟ میں کیوں عدالت کی مار کھا رہا ہوں؟ میں کیوں شکست میں زندگی گزارتا ہوں؟ کیوں جب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہوں، اور جب میں کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ برباد ہو جاتا ہے؟ ہم نے کوئی کام سیکھا ہے سوشل میڈیا پر دعائیہ درخواستہ پائیا، آپ نہیں دعا کرتے، پلیز میرے لیے دعا کریں. آپ بھی کبھی کر کے میں سوال کیجیے گا. ہم عادی ہو چکے ہیں سہاروں کے، آسروں کے، کہ کوئی میرے لیے یہ کر دے. لیکن آج رات سیالکوٹ کے لوگوں میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اس سے پہلے کہ روح القدس کا نزول ہو، اس سے پیشتر کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے، ہمیں دیانتداری سے اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں جانچنا اور پرکھنا ہوگا. اپنی ذاتی راست بازی کے آئینے میں نہیں میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی دیتا ہوں. لیکن کیا جو کچھ تو کرتا ہے اور دیتا ہے کیا وہ یہوہ کی نظر میں مقبول ہے، یا تو ان چیزوں سے اس کی توہین کر رہا ہے؟ یاد رکھیے خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. ہم حالات کے سبب سے بکر ہو جاتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے اپنے والوں نہ ساڑھی پٹی کرن دے ہندے. یہ چنگا پڑا ہوں داسی پاسے جدوں دا چٹکا لگ گیا نا، ادوں دا جدوں نو ہاتھ لاؤ تھک کر کے گل پہ جاتا. بٹرنس، فرسٹریشن، باغی ہو جانا، گردن کش ہو جانا، نافرمان ہو جانا، یہ زیادہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی اپنے گناہ پر اڑا ہوا ہے اور ضد کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے درست نہیں ہونا، تو بربادی کی طرف ہی جائے گا. لیکن خدا نے ایک دروازہ ہمیشہ میرے لیے اور آپ کے لیے کھولا ہے، اور وہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ اس کے تحمل کا دروازہ ہے. اور میں آج رات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مسیحی ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں اس کے تحمل کو ناچیز یا سمجھوتا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے میرے حالات اور میرے گناہ سے سمجھوتا کر لیا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یوئیل نبی کے وسیلے خدا اپنی قوم کو توبہ کے لیے بلا رہا ہے. اور آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوئیل نبی کا صحیفہ دوسرا باب 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کلام کہتا ہے
لیکن خداوند فرماتا ہے، مجھے پتا اس طرح کے کلام کلیسیوں میں پسند نہیں کیے جاتے، لیکن میں تھوڑے وقت کا مسافر ہوں، اب مجھے سچائی بیان کرنا ہے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یہ پرسنل کال ہے، شخصی بلاوا ہے ہر ایک اس شخص کے لیے جو خدا کو پہچاننے کے بعد، خدا کو جاننے کے بعد دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا چکا اور دنیا اور گناہ میں جا کر مار کھا رہا ہے۔ خدا فرما رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف۔ کئی دفعہ ہم توبہ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے مذاق کر رہے ہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، لیکن مجھے اپنے مسکنوں میں، اپنی حضوری میں جگہ دے، میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں سروائیو نہیں کر سکتا تیرے بغیر۔ تیرا باپ نوکروں کو نوکر نہیں سمجھتا تو وہ بیٹے کو کیوں کر نوکر سمجھے گا؟ خدا بلا رہا ہے، توبہ کرو، لیکن کیسی؟ پورے دل سے، جس میں میرے ایموشنز بھی ہوں اور میرا انٹلیکٹ بھی ہو، میری ذہانت بھی ہو۔ خدا کرے دنیا کے ہر ایک گنہگار باغی شخص کو ہوش آ جائے۔ مصرف کی بابت لکھا ہے، اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے گھر میں کتنے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں مر رہا ہوں۔ میری دعا ہے یہ ہوش مجھے بھی آ جائے اور ہم جتنے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور روحانی عالم میں بے ہوش ہیں، ہمیں بھی ہوش آ جائے اور ہم یہ فیصلہ کر لیں، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا۔ میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں، آسمان سے مراد ہے خدا، گنہگار ہوا۔ ہم کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں میں ٹھیک ہوں، اے نالے میں فرق ہے، یہ میرے بچوں کا قصور ہے، یہ پڑوسیوں کا قصور ہے، یہ چرچ کا قصور ہے، یہ انوائرمنٹ کا قصور ہے۔ لیکن جس دن میری روح میں یہ مکاشفہ آ گیا کہ میں نے فقط تیرا گناہ کیا ہے، میں نے تیرے کلام کو توڑا ہے، تیرے آئین کو توڑا ہے، مجھے معاف کر، اسی دن سے بحالی کے راستے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ پورے دل سے، نہ کہ سطحی طور پر، زبانی مذہبی لیپا توبی والی توبہ کئیوں نے گردان کی ہوتی ہے۔ گرمی لگ گئی تاں توبہ توبہ، ٹھنڈ لگ گئی تاں توبہ توبہ، میہ پہ گیا تاں توبہ توبہ، گرجے بھی کو چلو گے توبہ توبہ، لیکن اندر کوئی چینج نہیں، کوئی کنوکشن نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے۔ اور خدا، آپ کا خدا دلوں کو دیکھتا ہے اور وہ دلوں کو پرکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے، خداوند اپنے خدا کی طرف، جس وقت یہ صحیفہ لکھا گیا، کپڑوں کو پھاڑنا گہرے غم کا اظہار تھا،
لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے. آپ کو یاد ہے اخیب جب دیوار پر جا رہا تھا اور اس کو وہ قصہ سنایا گیا کہ اس عورت نے کہا کہ آج تیرا بیٹا کھاتے ہیں, کل میرے بیٹے کی باری ہوگی, آج یہ مان نہیں رہی, اس نے اپنے کپڑے پھاڑے. اس کا مطلب ہے میں اپنی شخصیت کو, اپنے آپ کو چاک کرتا ہوں, لیکن کلام کہتا ہے کپڑوں کو نہیں, دلوں کو چاک کر کے خداوند کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم, مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اور عذاب نازل کرنے سے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تباہ. 15ویں آیت سے نیشنل کال, قومی توبہ کے لیے بلاوا. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزے کی طرف آتے ہی نہیں, اور کبھی اگر آ جائے کہ چرچ میں روزہ رکھ کر کلیسیا دعا کرے گی, پہلے مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, رکھیا نے کوئی نہیں تے کھولن دی فکر پہ ہی پہنا. کئی جگہ پر دعائیہ عبادات ہوتی ہیں, خادم اکٹھے ہوتے ہیں, پہلا فیصلہ کرنے گئے کھانا ہی ایسا کھانے پیٹ کے لیے اور پیٹ کھانوں کے لیے خدا دونوں کو برباد کرے گا. کاش میرے روزے, میری دعاؤں, میری کنونشنوں, میری عبادتوں کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ یہوہ خوش ہو جائے, اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے مقدس محفل فراہم کرو. ہم مقدس محفل فراہم کر کے پروفیشنل سازندے بلا لیتے ہیں, وہ کلام سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے کلام نہ کی لگے, انہوں نے روکنا چاہیے بس. ہم اپنے سٹیج پر عید کر لیتے ہیں, نامفتون لوگوں کو اوپر بلا کر مقدس محفل فراہم کرو, تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو. سنو غور سے, بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو. جڑے آتے ہیں نا میں ٹھیک نہیں, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, انہوں نے کھولنے لگیا میں کیوں کی کرو تو کلام کہتا ہے بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے لے کر آئے. کاہن یعنی خدا کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ ساری کرے. ہم ساری دنیا کی توبہ کرا لیتے ہیں, آپ نہیں کرتے. آپ ابھی تک اس بات پر اڑے ہیں سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کبھی ٹلا گا. تو آپ توبہ کرو, آپ دعائیں کرو, ہم ٹھیک ہیں. لیکن کلام کہتا ہے خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریوزاری کرے اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر, اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا گناہ کی مزدوری ہے. یہ نویں اتنا میری آیت میں پڑھ لیا, گناہ کی مزدوری یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مزدوری موت کے لیے کریں اور دو کو زندگی کی کریں. اگر میری زندگی میں, اگر میرے مسکنوں میں, اگر میرے کلیسیائی اور تعلقاتی حلقوں میں گناہ موجود ہے تو میں جہنم اور موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. لیکن آج رات خدا نے مجھے بھیجا ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ توبہ بحالی کے لیے بہت ضروری ہے. ہر کروسیڈ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, منگو دعا. اچھا میں بعض بندے دیکھے جی تو میرے کو کرا کے نا تو بات اور لوگ لگے کھلوتے ہیں, بعد میں پاسٹر عادت کو پکڑ لیتے ہیں تو اندر مان ہوئے تھے کھلو ہے نا اندر تے خوش خوش پہی دیا یہ جی تو آنا کوئی شو جی یہ نہیں جے ہونا. گناہ کے تالوں کو توبہ کی چابی کھولتی ہے.
اور ہمیں توبہ کی طرف آنا ہوگا. عید پینتیکوست کا سماں ہے. ہر طرف روح القدس کے بپتسموں کے لیے دعائیں کی جائیں گی اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ آگے آ جاؤ. لیکن کیا کبھی ہم نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ روح القدس پانے کے لیے صاف دل ہونا ضروری ہے؟ ہم سب جانتے ہیں دودھ لیتے ہیں نا, وہ جو دودھ دینے آتا ہے وہ آتا, اور اگر جلدی میں کوئی گندا برتن باہر بھیج دیا جائے تو دوتی اور جو دودھ نہیں پاؤں کہتا کاکا جاؤ مین کہہ تو کہتے. تو یہوہ جو پاک ہے, جس میں ذرہ بھر تاریکی نہیں, کیا وہ گناہ اور گند سے بھرے ہوئے دلوں میں اپنا روح القدس انڈیل دے گا؟ پہلے توبہ کرو اور رجوع لاؤ. صلیب سے بہنے والے چشمے کے نیچے بیٹھ اور اس سے کہے مجھے دھو دے, مجھے پاک کر دے. جس دن تجھ پر یسوع کا لہو لگ گیا, روح القدس یسوع کے لہو پر عاشق ہے. جہاں یہ لہو لگ جاتا ہے روح ٹھہر جاتا ہے. کوئی میرے لیے دعا کرے نہ کرے, ہاتھ رکھے نہ رکھے, روح القدس کا دینے والا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ میری دعائیاں کوٹھری میں آتا ہے اور مجھے روح القدس سے بھر دیتا ہے. ہم بیداری کی کنونشنیں کرتے ہیں, بیداری کی عبادات کرتے ہیں, میرے جیسے لوگ آ جاتے ہیں. بیداری کی یہ ڈیفینیشن ہے, بیداری کی یہ ڈیفینیشن ہے, بیداری وہاں آتی ہے جہاں پہلے توبہ کے لیے قائلیت آتی ہے. بیداری یہ نہیں ہوتی کہ آج ہم نے گیت 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گائے ہیں, آج بڑا محساس تے جگر ذرا مٹھے ہو گئے, آج نہیں سواد نہیں. روح القدس میری باڈی کا میرے ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلتا, وہ پہلے میری روح میں آتا ہے, میرے دل میں آتا ہے اور ان دلوں میں آتا ہے جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوتے ہیں. میں آج رات یہ بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر ہوا تھا. She was praying, وہ دعا کر رہی تھی, میں نے ہاتھ لگ گیا, میں نے غیر زبانیں بولنا شروع. روح القدس دینے والا وہ تخت پر بیٹھا ہے. ہم نے یہ طریقہ اپنا دیا ہے کہ گناہ کے زخموں پر مذہب کی پٹی باندھ لیتے ہیں. وہ ہیل تو نہیں کرتی, گھاؤ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, بو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. خدا آج رات ہمیں انڈیویجولی, انفرادی طور پر اور کلیسیائی طور پر توبہ کے لیے بلا رہا ہے. آؤ اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں جانچیں اور پرکھیں اور اپنی صفائیاں آپ نہ دیں. کلام میری بابت کیا کہتا ہے؟ اگر زندگی میں نقص ہے, گناہ ہے, کمزوریاں ہیں, جھک جائیے اور اس کو کہیے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لہو سے دھو دے. مذہب کی لیبارٹری میں کوئی دعائی نہیں جو گناہ کے داغ دھو سکے. صرف یسوع کا لہو ارغوانی اور کرمزی گناہوں کو دھو کر پاک کر دے. خدا شدت دیکھنا چاہتا ہے ہماری توبہ, اور شدت یہ ہے بزرگ, بچے, شیر خان, دلہا, دلہن, کاہن, سارے کوئی لائن چلے جائے اور توبہ کریں. کلام کہتا تم ماتم کرو. جدوں دے پینتیکاسٹاں کولوں اتھرو ٹر گئے ہیں نا, ادوں دے اسی پتھر ہو گئے ہیں, سخت ہو گئے ہیں. ہماری پہچان یہ تھی گریجویشن رونے والے, جہاں کھڑے ہوتے تھے ابلیس کے کلے مسمار
ہو جاتے تھے، برباد ہو جاتے تھے، آج خود ہم ان کلوں کے مکین بن چکے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے دلہا اپنے کمرے سے باہر آ جائے، دلہن اپنے جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرے۔ یہ ہے بیوگی کا ماتم۔ جب جوانی میں شوہر سر سے جھکا رہے اور پہچان نہ رہے، منزل نہ رہے، شیلٹر نہ رہے، اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر اپنی بیوگی کے غم کے لیے روئے۔ گنہگاروں اس طرح رو تاکہ خدا ملک کو بحال کر دے، خاندان کو بحال کر دے، خدا گناہ کے گھاؤ شفا دے کر ختم کر دے اور مجھے نجات مل جائے۔ ایسی توبہ جس کے اندر غم ہو۔ میں نے یہ توبہ ہوتی دیکھی ہے اپنے بچپن میں، ہوں جیسا توبہ بھی ماڈرنائز کر لیا۔ رات جا گیا بھائی صاحب میں توبہ کرنی ہے، وہ پہلے سیکٹری صاحب کو فون کر کے کہنے لے دا واپس میں آیا چلا توبہ کرتے لیں جو یہ کردہ کا دی کرتی کیا ہے؟ ہم نے توبہ کا سٹیپ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مشنوں والے کہتے ہیں یہ بھائی مشن والوں کو تو منادی توبہ کی آتی ہے، تو ہمارا یسوع یہ منادی کرتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، اپنے رسولوں کو اس نے کہا کہ توبہ کرو۔ یہ تو بڑی اوپر کی بات ہے، ارے یہاں تو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ امیر غریب آدمی کی مثال یاد ہے؟ امیر آدمی تھا کھڑے سے پہلے تو پانی مانگ رہا تھا، یہ چلاک بڑا سا ہے، انہوں پتا ہی کہ اٹھتے تھے ہمیشہ دی زندگی کا پانی ہے، ایک قطرہ بھی لاب گیا تھا کام بن جائے، لیکن ملے کیسے؟ پھر کہتا ہے میرے 5 بھائی ہیں، لازر کو بھیج کہ وہ جا کر ان کو بتائے کہ تمہارے چودھری صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اگر کوئی مردوں میں سے جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ارے یہ بھائی مشن والے تو نہیں، یہ تو جہنمی کہہ رہا ہے، اسی کی مان لو، اسی کی سمجھ لو۔ ہمارے پسرور کے علاقے میں ایک شخص مانگا کرتا تھا، نام نہیں بتاؤں گا، وہ کہتا تھا میرا کاکھ نہیں رہا تو اللہ کے کاکھ رہ جائے، یہی یہ جہنمی کہہ رہا ہے میں تو جہاں آنا تھا آ گیا ہوں، تم یہاں آنے سے بچ جاؤ۔ حالانکہ پرانے عہد نامے میں استثناء کی کتاب میں چھوٹ ہے کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہو وہ جنگ میں نہ جائے۔ کاہنوں کو کہا گیا کہ وہ ماتم نہ کریں، ان کے بال بکھرے نہ ہو، لیکن آج شدت یہ ہے گناہ نے اتنا مار دیا ہے کہ خدا دلہا اور دلہن کو کہہ رہا ہے اپنے کمرے سے باہر آ جاؤ، ٹاٹ توڑو، ماتم کرو، اور کاہن اور خادم ٹاٹ توڑے اور ماتم کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بائبل کا خدا بحال کر دے۔ پڑھ لو میرے ساتھ دوسرا باب 18 پڑھوں گا۔ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی، تب خداوند کو اپنے لوگوں کے لیے غیرت آئی، پاکستان کی کلیسیا کے لیے غیرت آئی، اور اس نے اپنے لوگوں پر پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا۔ جدوں خدا راضی ہوئے تب تو یہ چیزیں بہتی چلی آتی ہیں، لیکن جب باپ کے گھر سے نکل جائیں، پھر نوکری ڈھونڈنے نکلے، ہر جگہ سے جواب ملے نو ویکینسی، تیرا باپ ہی راضی نہیں تجھے کون رکھے گا؟ پھر چلا گیا شیطان کے پاس، اس نے کہا آجا سور بدروہیں چرایا کر، ان کی پھلیاں کھایا کر۔ ایک یہودی کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت نہیں ہو سکتی
کہ وہ پگس کے سوروں کے ساتھ رہے اور ان کا کھانا کھائے. لیکن یہ چیلنج ہے کہ جب باپ ساتھ نہیں ہوتا تب نوالے کے لیے ترستے ہیں. جب باپ ساتھ ہو چکماک کی چٹانیں پانی بہانا شروع کر دیتی ہیں, آندیاں بڑھیر اڑا کر لے آتی ہیں. میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر, اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا. میرا دل کر رہا ہے یہ سارا پیسج پڑھا جائے, لیکن ڈالا تھا کہ پتہ نہیں کچھ دیکھنا. تو یہ سارے اثرات آپ پڑھیے اور آ جائیے 28ویں آیت میں. اور اس کے بعد تفسیر کرنے کا اصول یہ ہے کہ اس کو جوڑا جائے, رابطہ پیدا کیا جائے, روح القدس ملے گا, یہ وعدہ ہے خدا کا. لیکن کب؟ اس کے بعد, جب توبہ آ جائے گی اور بحالی آ جائے گی اور تو بحال ہو جائے گا, خدا تیرے قدم چٹان پر رکھے گا. اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے. پرانے عہد میں روح القدس خاص لوگوں پر, نبیوں پر, کاہنوں پر, قاضیوں پر, بادشاہوں پر نازل ہوتا تھا فر ٹائم بھی. لیکن یسوع کے کفارے کی برکت یہ ہے کہ اب یہ بچوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, غلاموں کے لیے بھی ہے, لونڈیوں کے لیے بھی ہے. اور مقدس پطرس نے پہلی عید پینتیکوست کے دن جب لوگ یہ پوچھ رہے تھے وہ انہوں ہویا کی ہے, آج بھی اسی غیر زبانہ بولیے نا, اینی آلمے روانو آگ نہیں لگتی جنی آلے دوالے آلے انہوں لگتی. اچھا بھی ایسی بولن ہے یا کہ وہ سنن دیا تو ہی آگے وہ کھڑے ہیں اور اپنے لگ رہا ہے نا بابا پی گئی ہے, پترے وہ پیتی گئی ہے جڑی لیندی نہیں, اے جنہیں پیتی ہے وہی جان نہیں چڑھ دی جاندی ہے. لوگ کیا سرائیاں کر رہے تھے. پطرس نے کہا جو کچھ تم سمجھتے ہو یہ وہ, یہ تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. یوئیل نبی کی جو معرفت کلام تھا وہ پورا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں عید پینتیکوست کے دن کتنے لوگ روح القدس سے بھرے تھے. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھا جائے اور پڑھیں. دوسرا باب اعمال کی کتاب پہلی ہے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ, یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا, اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں, ہم زبانیں بول کر خوش ہو جاتے ہیں انہوں نے دیکھیا سارے, اور ان میں سے ہر ایک پر کتنے اوپر ٹھہری. ہمارے کلیسیائی حلقوں میں کیوں تخصیص ہوتی ہے, ایک چھاڑ کے 100 میں وہ انڈیا کرے میں وہ ہے, لیکن یہاں لکھا ہے ان میں سے ہر ایک پر, اور وہ سب روح القدس سے. اچھا منو اس کلیم دیا جو تک نیچے سمجھ آئی, ایک ٹچنگ ہون نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا لکھا وہ روح القدس سے, روح القدس سو ہائیڈ اینڈ فائنڈ نہیں کھیلتا نا کہ ٹچ نہ سے گیا پیکابو نو, وہ سب روح القدس سے اور غیر زبانیں کب بولی جاتی ہیں؟ اور جگہ پر جائیے اب کہتے ہیں ٹچنگ ہو رہی ہے, وہ ساری زندگی ٹچنگ ہی نہیں. پہلی عید پینتیکوست پر وہ سب روح القدس سے اور غیر زبانیں بولنے لگے.
जिस तरह पतरस ने उन्हें कहा मेरे पीछे बोले, इस तरह जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, ये पेंटिकोस्ट है। और जब पतरस ने वास किया, उनके दिलों पर चोट। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी कलीसियाओं में, पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में हर ईमानदार वो होवे जिन्हों कलाम की चोट लगी। कई बार ही हम हाथ की चोट दो तो कर देते, लेकिन जरूरी है कलाम की चोट। चोट लगी, पतरस के पास आ गए। अब भाइयों हम क्या करें कि हम क्या करें? मैं मुकाम लगा तो सुना, हम समझते हैं निजात सिर्फ ये है कि बंदा तो आप नोट के क्लोजे स्वाब में बोता दो बस नहीं। वो निजात की बाबत पूछने आए। पतरस ने कहा तौबा करो और तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की, और चर्च मेंबर बनने के लिए नहीं, गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर, तो तुम रूहुल कुद्स के नाम में पाओगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन में खड़ा पानी से बपतिस्मा देता था। यीशु नासरी आग और रूहुल कुद्स के दरिया में खड़ा रूह और आग से बपतिस्मा देता है। और उसने पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाए। मेरी अजीज बहनों, मेरे भाइयों, योएल का पैगाम सिर्फ रूहुल कुद्स से भरने का नहीं, भरने से पहले खाली होने का, तौबा करने का, नेशनल लेवल पर, इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर दिल से तौबा करो। मैं बहाल भी करूंगा, मैं रूह से भी भरूंगा। खुदावंद इस चर्च में अपने कलाम को पूरा करे। आमीन। आइए सर झुकाएं।